بلوچستان میں بغاوت نو زیریں حد تک منتقل ہو رہی ہے۔ علیحدگی پسند گروہوں کی جانب سے جان بوجھ کر پاکستان کی مسلح افواج اور عام شہریوں کو نشانہ بنانا ان کی سیاسی دہشت گردی اور الگ ریاست کے مطالبے کا ایک طریقہ ہے۔ عالمی دہشت گردی کے ڈیٹا بیس کے مطابق 90 دہشت گرد حملوں میں 130 شہریوں کے قتل کی ذمہ دار صرف BLF ہی ہے۔ بلوچ علیحدگی پسند گروہ یعنی BLF، BRA، BLUF، BSO آزاد، LB اور BLA نامزد دہشت گرد گروپ ہیں۔ پاک افغان سرحد پر کسی نامعلوم مقام سے BLA کے سینئر کمانڈر بلوچ خان اعتراف کر چکے ہیں کہ 7 بلوچ مسلح گروپس سیکولر اور قوم پرست ہیں۔ BLA BRA نے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے CPEC کو بھی نشانہ بنائے رکھا ہے، جہاں چینی پاک معیشت کی ترقی کے لیے 46 ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، لیکن شدت پسند گروپس بلوچستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ اسکول، کالجز، اسپتال، سڑک اور دیگر عمارتوں کو انہی گروپس نے بموں اور گولیوں سے نشانہ بنا رکھا۔ 2018 میں BLA نے کراچی میں چینی قونصل خانے پر فائرنگ کی۔ یہ بتانا قابل ذکر ہے کہ کچھ ممتاز بلوچ علیحدگی پسند گروہ کی قیادت اور بہت سے بلوچ باغی یورپ میں مقیم ہو کر بھارت سے سیاسی پناہ کی بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ دی پرنٹ انڈین ڈیلی رپورٹ کے مطابق اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ماضی میں BLA کے لیڈر افغانستان سے علاج کرنے کے لیے ہندوستان گئے تھے۔ ہیربیئر مری آزاد بلوچستان کے لیے ہندوستان کی حمایت کا طلبگار ہے۔ انڈیا سے کر رہے ہیں، اسرائیل سے کر رہے ہیں۔ ان بلوچ باغیوں کی باتوں سے واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ ایسی باتیں کرنے والوں کو بھارتی سپورٹ حاصل ہے۔ ماما قدیر اس نے ہندوستانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ آزاد بلوچستان کے حق میں انہیں ہتھیار فراہم کرے تاکہ پاکستانی فوج کا مقابلہ بندوق سے کیا جائے۔ کہ مودی صاحب آپ عملی طور پہ ہماری مدد کریں۔ اس طرح کے گھنونے مطالبے اور تحریکیں ملکی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام متحد ہیں اور وہ کبھی بھی کسی بھی علیحدگی پسند گروہ یا ہندوستان کو پاکستان میں دہشت گردی، لسانیت، انتشاری تحریکیں چلانے نہیں دیں گے۔